جناب مطاہر رضوی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آج کی اس نشست کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. حضور میری تو ساری میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا اپنے چیف ایگزیکٹو آفیسر صاحب کو پراسپر فاؤنڈیشن کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اور ان کی کیا کارکردگی رہی ہے. پراسپر فاؤنڈیشن بیسیکلی اس کا آغاز 2010 کے فلڈ میں ہوا تھا. 2014 میں اس کی فارمل رجسٹریشن کا پروسیس انیشیٹ کیا گیا تھا. اس وقت یہ پراسپر فاؤنڈیشن ایک بڑی تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا چیف ایگزیکٹو آفیسر غلام حسین صاحب سے. جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ 2010 کا فلڈ جو ہے وہ اس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھنے کی وجہ بنی اور ہماری ٹیم کے دوست اعضاء جو ہے وہ والنٹریلی اس فلڈ کے اندر یہاں اٹک سے آپریٹ کر رہے تھے. تو ہم نے یہاں پر والنٹریلی سلسلہ شروع کیا اور وہاں پر جو ڈی خان جو زیادہ فلڈڈ ایریا تھا وہاں پر سامان لے کے جانا شروع کیا. 4 کنسائنمنٹس یہاں سے لے کر گئے اور اس کے بعد پھر عید آ گئی. تو عید کے موقع پہ یہاں پر عید گفٹ کپڑے اور اس طرح کا سامان لے کر ہماری ٹیم جو ہے عید کے دوسرے دن وہاں ڈی خان میں تھی اور ان لوگوں کے ساتھ ہم نے عید گزاری. اور تو وہاں پر یہ طے ہوا کہ اس علاقے کا ایک سروے کیا جائے. سروے کے بعد ہمارے جو باہر کے دوست تھے انہوں نے میٹنگ کی اور یہ طے کیا کہ ہمیں اس علاقے کے اندر کوئی ایک میگا پروجیکٹ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پی سی سی کے اندر جو پنجاب چیریٹی کمیشن ہے وہاں پر بھی ڈسیشن کی. 4 بڑے پروجیکٹس ہیں. آرفن فیملی سپورٹ پروگرام ہے, اس کے بعد ایجوکیشن سپورٹ پروگرام ہے, تیسرا اسکالرشپ سپورٹ پروگرام ہے اور چوتھا ہیومینیٹیرین ریلیف ہے جس کے نیچے بہت سارے اور پروجیکٹس آتے ہیں. الحمدللہ ایسی بلڈنگ اور ایسا اسکول وہاں پر علاقے میں ملنے کو نہیں ملتا جتنی اچھی انفراسٹرکچر ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے بھی بتا دوں گا. یہ تھوڑی سی اس کی سلائڈ شیئرنگ ہے. جب 2010 میں ہم نے شروع کیا کوئی یونیفارم نہیں تھا. اس وقت بچے دونوں پاؤں میں ایک طرح کی جوتی بھی پہن کے نہیں آتے تھے. الحمدللہ اس وقت ایک بہترین ادارہ جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھے. ہیومینیٹیرین ریلیف کا پروجیکٹ ہے. اس کے اندر چھوٹے چھوٹے اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں. وہاں پر ہم گئے لیکن ظاہر ہے بہت بڑا ایریا تھا تو ہم سب جگہوں پہ خود نہ جا سکے, لیکن ہمارے جو والنٹیئرز ہیں ان لوگوں نے مختلف ایریاز کے اندر یہ ایکٹیویٹیز سر انجام دی. مریض تھے کہ جو علاقے کے اندر بیچارے برے حال میں تھے. آپ آگے ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے جو بینیفیشریز تھے وہ کس لیول کے لوگ تھے اور ہم نے کس لوگوں کو ٹارگیٹ کیا. لیکن میں آپ کو ایک سیمپل کے طور پر کہ ہمارے کام کرنے کا پیٹرن کیا ہوتا ہے, کس طرح سے فاؤنڈیشن کام کرتی ہے اور ہمارا جو ٹارگیٹ ایریا ہے جس کو بینیفیشری کہیں کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں, کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے سامنے پیش. 2022 میں پاکستان میں ہونے والی غیر معمولی مونسون کی بارشوں نے ملک کے طول و عرض میں ایک سیلابی کیفیت پیدا کی جس نے تباہی کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی. These floods, fueled by climate change, are some of the biggest Pakistan has ever seen. 33 million people and 16 million of those floods. اس کے بعد اگلا مرحلہ متاثرین کو اپنے گھروں میں بسانا تھا. چونکہ سیلاب کی شدت اتنی زیادہ تھی جس میں پنجاب سے ڈی جی خان اور راجن پور, صوبہ کے پی کے سے ڈی آئی خان, صوبہ سندھ سے لاڑکانہ, کمبر, شہداد پور, خیر پور, میرس, گمبر اور خیر پور ناخن شاہ تھے. الحمدللہ براسپر کی طرف سے انہیں گھر بنا کے دیا ہے. آج یہ سید بہت دعائیں کر رہے ہیں کہ براسپر کے جتنے برادران ایک خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ پاک ان یہ کوششیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے. اور ہمارے کچھ دوست تھے جن کا تذکرہ کیا ہے وہ حسین بھائی نے. میں ریپیٹ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک فکرہ جو بنیاد بن گیا اس وقت ہماری حرکت کے لیے, جو بعد میں پراسپر چیریٹی پاکستان بھی بنیاد بنا,
اور آج پراسپر فاؤنڈیشن کے درخت کی شکل میں اس ایک فکرے نے بیج کا کام کیا. مرکزی کردار سید شبیر حسین نقوی صاحب پنڈی کے رہنے والے ہیں, انجینئر ہیں, وہاں پر ایک کمپنی کے ڈائریکٹر تھے, ہمارے دوستوں میں سے تھے. تو انہوں نے فون پر ایک میٹنگ ارینج کی. تو میٹنگ کے دوران انہوں نے پوچھا, انہوں نے بتایا بھائی اس طرح سادات کی تقریباً 84 کے قریب بستیاں تھیں جو میاں والی سے لے کر تو رحیم یار خان تک دریا کے کنارے کنارے یہ سارے سادات کی بستیاں. تو ایک فکرہ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد شبیر بھائی نے کہا تھا کہ شاہ جی امام زمانہ بہت دکھی ہوں گے, اور پھر کہا کہ ہم امام کا دکھ کا مرہم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. بس یہ ایک فکرہ تھا. انہوں نے کہا میں حیدر عباس کو کہہ دوں گا جتنی بھی کمی رہ جائے آپ اس کے بعد جائیں, وہ آپ کو پوری گاڑی تیار کروا دیا کریں. ہم کلیکشن کرتے تھے اس ٹائم تقریباً 6 لاکھ روپے کا ٹرک تیار ہوتا تھا راشن کا. ہر ویکینڈ پہ میں مبارک کے ہم لوگ گاڑی لے کر گئے راشن کی. تو پاکستان میں چونکہ تھوڑے آسان ہے پروسیس, تو ہماری رجسٹریشن 2014 میں ہی ہوگی اور ان کی رجسٹریشن 2015 میں مکمل ہوئی. تو اس لیے پھر سے اس فورم پر رجسٹر کر لیا گیا. 14.19 ملین کی جو سی ہے وہ خرچ آیا, لاگت آئی. ہمارے یہ ادارہ آپ کا ادارہ ہے اور اسے ہم بطور امانت انشاءاللہ امام کی بارگاہ میں پیش کریں گے ہم سب مل کر. میں اس موقع پر کچھ ہمارے والنٹیئرز ممبرز ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ آج میٹنگ میں شامل بھی ہیں, آن لائن ہیں, میں ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اس میں سے ملتان سے وسیم زیدی صاحب ہیں ہمارے ساتھ, اورنگ جائیے ایجنسی کوہاٹ سے اکمل حسین صاحب ہیں, ڈی اے خان سے ہمارے ساتھ محمد علی صاحب ہیں, راولپنڈی سے ہمارے ساتھ ناصر حسین صاحب ہیں. میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ آج ایک قیمتی وقت ہمیں دیا انہوں نے. اور جب تک تم وہ چیز راہ خدا پہ خرچ نہ کرو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو, اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ میں تن تھکوں من شین کو, اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو ان اللہ عظیم, تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور اسے اس کے علم میں ہے کہ تم کیا اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہو. شامل ہونے کا یا ان کے لشکر میں شامل ہونے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اس دنیا میں جب پہلے سے دے دیتا ہوں, وہ مولانا فکریر صاحب جو یتیم خانہ چلا رہے ہیں انہیں بھیج دیتا ہوں, کبھی میں وہ بھیج دیتا ہوں, یہ وہ دوسرے تھا ایک رشتے دارا. اس لیے نا اس میں سب سے ضروری یہ جو ممبرشپ ہے نا یہ ضروری ہے. یہ آپ نے ایک ایک فارم رکھا نا,